السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب، ناظم مجلس العلماء تحریک اسلامی مہاراشٹر، تمامی اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ ایک مختصر جلسہ یا اجتماع ایک موقع کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت ہمارے درمیان میں ایک جید عالم دین اور ہندوستان کے ایک قدیم ادارے جامعۃ الاصلاح، وہاں کے فارغ مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اساتذہ شاید جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کے جو دو بڑے تحریک اسلامی کے ادارے ہیں، ان میں ایک جامعۃ الفلاح ہے اور جامعۃ الاصلاح ہے، بلکہ جامعۃ الاصلاح کی تاریخ وہ جامعۃ الفلاح سے قدیم ہے۔ جامعۃ الفلاح یہ بات کا ادارہ ہے، پرانا جو ادارہ ہے وہ جامعۃ الاصلاح ہے، یو پی میں اعظم گڑھ شہر میں۔ مولانا محترم کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مولانا جماعت اسلامی کے قدیم رکن بھی ہیں، اور ایک اہم تعارف یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 7-8 سالوں سے جماعت اسلامی کی سرپرستی میں کہ ائمہ علماء حفاظ کیے گئے تنظیم بنی ہے، جس کا نام ہے مجلس العلماء تحریک اسلامی مہاراشٹر۔ 2013 میں یہ مجلس قائم ہوئی ہے، اور مولانا محترم تقریباً 2016 سے اس کے ناظم چلے آ رہے ہیں۔ تو مولانا محترم ابھی دورے پر تھے کل پوسد میں مسجد حمیدہ میں۔ یہاں جو مجلس العلماء کی تنظیم ہے، اس کے ناظم ہے مولوی صابر ملی صاحب۔ 20-25 ارکان یہاں پوسد میں بھی ہے، اور ابھی 10 بجے مولانا محترم کا عمر کھیڑ میں پروگرام ہے۔ اسی مجلس کے تحت ایک مدرسے میں بھی خطاب ہے، اور جو مجلس کے ارکان ہیں ان کی خصوصی نشست ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موقع سے دارالعلوم اشاعت القرآن میں بھی مولانا محترم کو دعوت دی جائے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ مولانا محترم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ ایک تعارف یہ ہے کہ میرے یہ قریب رفیق بھی ہیں، رفیق محترم ہیں، اور تقریباً یہ ہمارا رفاقت کا جو تعلق یہ بھی کئی سالوں پر مشتمل ہے۔ تو مختصر وقت میں اس وقت ہمارے سامنے اساتذہ طلباء کے سامنے مولانا محترم نصیر اصلاحی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مولانا محترم سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز کرے۔ وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام مفتی کلیم رحمانی صاحب، محتمم اشاعت القرآن پوسد، لائق تعظیم مولانا صابر ملی صاحب، ناظم مقامی مجلس علماء تحریک اسلامی پوسد، اور قابل احترام اساتذہ کرام اور معلمین،
اور اس مجلس میں شریک طلبہ، دیکھیے میرے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت میں ایک ایسی مجلس میں ہوں جس کا تعلق اہل علم سے ہے، خواہ وہاں علم سکھانے والے لوگ ہوں یا علم حاصل کرنے والے طلبہ ہوں، بہرحال ایک ایسی مجلس کا تعلق علم سے ہے۔ جب طلبہ کے سامنے میں کوئی گفتگو کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ محض اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی کتاب کا، اس کے دین کا علم حاصل کر سکیں۔ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، ورنہ آپ کی طرح ہزاروں بچے ہیں ملت میں، اس شہر میں بھی، گاؤں میں بھی، اطراف میں بھی، جن کو یہ موقع اللہ نے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہمارے اوپر ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا۔ اور پیارے بچوں، جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کی اہمیت اور اس علم کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں بہت اونچا ہے، بلکہ اتنا اونچا ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے سے نکلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے راہوں میں، اور کائنات کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعا گو ہوتی ہیں، دعا کرتی ہے۔ تو آپ اتنے اہم، اتنے امپورٹنٹ لوگ ہیں، آپ بہت اہم ہیں زمین پر۔ پیارے بچوں، میں نے ایک قرآن مجید کی چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے پوچھئے، جو لوگ اس وقت مخاطب تھے ان سے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت ہے، ہم سب مخاطب ہیں اس کے، قیامت تک آنے والے سارے انسان اس کے مخاطب ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ کا لہجہ بتاتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں، آپ کا شمار جاننے والوں میں ہے، یعنی آپ اپنی زندگی کی حقیقت سے واقف ہوں گے، زندگی کے مقصد کو جانتے ہوں گے، اپنی منزل کو جانتے ہوں گے، اس زمین پر آپ کو کرنا کیا ہے اس کو آپ جانیں گے، آپ کا سفر ہے کیا ہے، کس راستے پر اس کو آپ جانیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ سرخرو و کامیاب ہوں گے۔ اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ علم نہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھیں گے، جن کا موقع نہیں ملا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہم یہ سفر کرنے والے زندگی کا، تو ہر ایک کو کرنا ہے، یہاں کسی کوئی اس سفر سے بچا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ غفلتوں کی زندگی گزاریں گے، منزل بھی معلوم نہیں ہوگی، راستے کا بھی صحیح پتہ نہیں ہوگا، تو ایسے افراد کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ بہت عظیم لوگ ہیں کہ آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کا تعلق اس کے رسول سے ہے، جس کا تعلق اس کی کتاب سے ہے، وہ علم آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات میں یہ طلبہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب بھی آپ چھوٹے سے ہی آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم بچے ہیں، بھی پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ایک مقصد رکھیے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں۔ کل ایک مدرسے میں رادھا پور میں گیا، وہاں پر بھی خطاب تھا، ایک
حفظ کر رہا ایک طالب علم، اس سے میں نے پوچھا، مجلس سے تھے کو کھڑا کر کے ہم نے پوچھا بھائی آپ کیا کریں گے حفظ کے بعد، کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا اس کے بعد میں عالمیت میں داخل ہوں گا اور ایک اچھا عالم بننا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا گول ہے، بہت اچھا مقصد ہے۔ تو علم کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ آپ یہ طے کیجئے ابھی کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں۔ بھی تو آپ حافظ قرآن ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ طے کیجئے آپ کیا بنیں گے۔ یہ طے کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، منزل اپنی متعین کرتے ہیں، وہی وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور جو اپنی منزل متعین نہ کر سکتے، ظاہر سی بات ہے کوئی منزل ہی نہیں ہوتی ہے، تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، یو کین ون، انگلش میں کتاب ہے، شیو کھیرا کی، بہت مشہور کتاب ہے اور بہت بیسٹ سیلنگ میں وہ کتاب آتی ہے۔ اس کے جو لیکچر ہوتے ہیں 1000 روپے اس کی فیس ہے، فیس دے کر کے لوگ اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہندی میں بھی ہے، جیت آپ کی، اس کا ترجمہ کیا ہے کسی نے۔ بہت سارے اس نے اگزامپل دیے ہیں۔ اس میں اگزامپل اس نے یہ کہہ دیا کہ ایک چوراہے پر ایک شخص کھڑا تھا اور آنے جانے والوں سے وہ راستہ پوچھتا تھا، یہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ راستہ کدھر جاتا ہے، تو لوگ بتا دیتے تھے۔ مگر انہی آنے جانے والوں میں سے ایک شخص رک گیا اور اس نے پوچھا اس سے پہلے، جب اس نے پوچھا راستہ کدھر جاتا ہے، تو اس نے اس سے یہ پوچھا آپ کو جانا کہاں ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہیں نہیں۔ تو کہا آپ کے لیے برابر، آپ کسی بھی راستے چلے جائیے، پھر آپ کے لیے یہ معلوم کرنا کوئی فائدے کی بات نہیں راستہ کہاں جاتا ہے، آپ کہیں چلے جاؤ، آپ کو معلوم ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا مقصد متعین کیجئے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، جانا کہاں چاہتے ہیں۔ آپ حافظ ہیں تو ایک اچھا حافظ بنیے آپ۔ دیکھیے کیریئر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں عام طور پہ انجینئر، ڈاکٹر، یہ سب کیریئر ان میں ہوتا ہے، نہیں۔ ارے آپ کے یہاں بھی کیریئر ہے، آپ اچھے خطیب بنیے، آپ ماہر عالم بنیے، آپ بہترین حافظ بنیے، آپ اچھے لکھنے والے بنیے، آپ کے یہاں بھی کیریئر ہے، آپ بنائیے اپنا کیریئر، اپنی منزل بنائیے۔ کیا آپ ایک اچھے اسپیکر بنیں گے، اور ایسا اسپیکر جو ملت کو تبدیل کرے گا، آپ بنائیے۔ آپ بہترین نعت خواں بنیں گے، کہ یہ بھی کیریئر ہے۔ لوگ اس طرف نہیں سوچتے ہیں، ہے نا۔ جب کیریئر کی بات آتی ہے تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں لوگ، انجینئر بننا چاہتے ہیں لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں لوگ، مگر اس لائن میں بھی بہت اچھا کیریئر آپ کا ہے، روشن مستقبل ہے۔ آج بھی، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، آگے جب بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لوگ زبانوں کے ماہر ہو گئے ہیں، عربی زبان اچھی جانتے ہیں، انگلش زبان اچھی جانتے ہیں، ہمارے علماء اچھا ترجمہ کرتے ہیں، روزانہ 1000 روپے کماتے ہیں، روزانہ کی بات ہے، ڈیلی کے مہینے کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہمارے کتنے دوست ممبئی میں ہیں جن کو باقاعدہ گاڑی آتی ہے، ان کے مکان سے لے کے جاتی ہے ان کی کمپنی تک، وہ عالم دین ہیں، عربی زبان اچھی، وہاں جا کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ طے کیجئے آپ بننا کیا چاہتے ہیں، اور یہ طے کرنا ابھی ضروری ہے، یہ عمر ہے طے کرنے کی۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ملت میں یہ ہے کہ ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہم کیا بنیں گے۔ ہائی اسکول میں نے 10 سال تک پڑھایا، ہمارا ایک طالب علم تھا، وہاں نکلنے کے بعد وہ BCom ہوا، MCom ہوا، اس کے بعد بھی میں نے پوچھا کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، PhD وغیرہ کریں گے؟ تو کہا نہیں، ابا جو کہیں گے وہ کروں گا۔ آپ خود طے کیجیے آپ کیا کریں گے۔ دوسری بات کہ مہارت پیدا کیجیے آپ، مہارت، یہ مہارتوں کا زمانہ ہے۔ دیکھیے پاس ہونا بہت آسان ہے، آج کل کوئی فیل نہیں ہوتا ہے، مشکل سے فیل ہوتا ہے نا۔ بورڈ کے ایگزام میں بھی بہت پاس ہونا آسان ہے، فیل ہونا مشکل ہے۔ یہ مہارتوں کا زمانہ ہے کہ آپ ماہر بنیے اپنے میدان کے۔ آپ اچھے قاری ہیں تو اپنی قرأت میں انتہائی حسن پیدا کیجیے کہ دنیا آپ کی قدر کرے۔ آج مہارتوں کی وجہ سے قدر ہے، اس کو انگلش میں بولتے ہیں ایکسیلنس۔ آپ صرف پاس ہونے کے لیے نہ پڑھیے، بلکہ ایکسیلنٹ ہونے کے لیے آپ پڑھیے۔
امتیاز حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھیے. تو مہارتوں کا زمانہ ہے. آپ اچھے قاری ہوں, بہترین اچھی آپ کی آواز ہو, بہترین انداز و لب و لہجہ ہو. میں نے پہلے بتایا اچھے مقرر ہوں آپ ملت میں جو اچھے اسپیکرز ہیں دیکھیں, دنیا ان کو سنتی ہے. آج لوگ کان لگا کے سنتے ہیں لوگ جو اچھی باتیں کرتے ہیں اور جو کام کی باتیں کرتے ہیں. اور کام کی بات اس وقت لوگ کرتے ہیں جب ان کو علم ہوتا ہے, ورنہ بات تو ہر ایک کرتا ہے, بات تو ہر ایک کر لیتا ہے, مگر کام کی بات وہی کرے گا جس کے پاس علم ہوگا. تو آپ مہارت پیدا کیجیے اپنے اندر. دوسری بات یہ کہنی تھی آپ سے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے آپ دنیا کی رہنمائی کریں گے. آپ رہنما ہیں. ابھی میں نے حدیث پڑھی, العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ بھی عالم بنیں گے, ایک زمانے میں ایک وقت آئے گا, ہے نا. تو علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے, یہ بہت بڑا مقام ہے. انبیاء کا کیا مقام بتائیے, اسی مقام پہ آپ پہنچنے والے ہیں. آپ ان انبیاء کے وارث ہونے والے ہیں. تو آپ رہنما بننے والے ہیں قوم کے, ملت کے, محلے کے, بستی کے, شہر کے, اپنے ادارے کے, ہے نا. قائد بننے والے ہیں. اور قیادت بغیر علم کے نہیں ملتی ہے, بغیر نالج کے قیادت. دیکھیے ڈرائیور وہی گاڑی وہی چلائے گا جس کو گاڑی چلانے کا علم ہو. کہ ہر آدمی کو آپ دیں گے گاڑی چلانے کے لیے؟ نہیں نا. تو آپ جو ہے قائد بننے والے, رہنما بننے والے, یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے ابھی سے. آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے جامعہ سے, اور جامعہ سے بہت بے شمار طلبہ پڑھ کر کے فارغ ہو چکے ہیں, اور مختلف مساجد میں امامت و خطابت, اور مختلف مدارس میں جو ہے مکاتب میں معلمین کی خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ بھی ہونے والے ہوں گے یہ انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کی سطح سے اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو آپ کا مستقبل میں دکھانا چاہتا ہوں, آپ کا فیوچر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ آپ ہونے والے کیا ہیں. ورنہ یہ ہوتا کہ میں آپ کو علم دین کے فضائل وغیرہ بیان کر دیتا, کچھ مسائل بیان کرتا, کچھ احادیث پڑھ دیتا, مگر مستقبل میں آپ کہاں جانے والے آپ اس کا تصور کیجیے. آج دیکھیے پیارے بچوں, یہ ہمارا دین جو ہے علمی دین ہے. میں کہتا ہوں علمی دین ہے نا. اقرا سے شروع ہوتا ہے, اور جب تک ہماری ملت کا تعلق, ہماری امت کا تعلق علم سے مضبوط رہا, ہم دنیا کے لیڈر رہے. دنیا کے دیکھیے اس وقت جتنے بھی علوم ہیں, سائنس ہے, میڈیکل سائنس ہے, الجبرا ہے, جیومیٹری ہے, جتنے بھی علوم ہیں وہ سب مسلمانوں کی دین ہے. مسلمانوں نے ایجاد کیے, ہم نے آپ نے ایجاد کیے, دوسروں کی نہیں ہے. وہ دنیا کو ہم نے دیے ہیں. تاریخ ہم نے دیا, جغرافیہ ہم نے دیا, سائنس ہم نے دیا, میڈیکل سائنس ہم نے دیا, مگر آج ہم سمجھتے ہیں وہ غیروں کے علوم ہیں. وہ سب ہمارے ہیں, وہ سب ہم نے دنیا کو دیا. تو جب تک علم سے ہمارا رشتہ مضبوط تھا, دنیا کے ہم لیڈر تھے, رہنما تھے, قائد تھے, دنیا پر ہماری حکومتیں تھیں. مگر جس علم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا تو ہم زندگی کی دوڑ میں سب سے پیچھے چلے گئے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق مسلم قوم وہ قوم ہے جس کی لٹریسی ریٹ, یعنی جس میں علم تعلیم سب سے کم ہے, بھارت میں سب سے کم ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں علم کی کیفیت کا 2 مثالیں دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا. پرانے زمانے میں دیکھیں بادشاہ ہوتے تھے, سلطنتیں ہوتی تھیں, اور وہاں وزراء ہوتے تھے, ہے نا. تو ایک وزیر کے بارے میں آتا ہے, برمکی تھے وہ, کہ بہت قابل تھے, بہت صلاحیتیں ان کے اندر تھی, بہترین تدابیر اختیار کرتے تھے, سلطنت کو چلانے کے لیے بادشاہ کو مشورے دیتے تھے. تو ایک دوسری سلطنت نے اس کو آفر کیا, ہمارے یہاں آ جائیے, آپ کی صلاحیت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. بہت اختصار کے ساتھ بتا دوں کہ انہوں نے کہا میں آ سکتا تھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر میری جو لائبریری ہے, کتابیں ہیں, اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے 600 اونٹ چاہیے. کتنے اونٹ چاہیے؟ علم سے ہمارا رشتہ تھا, کتابوں سے ہمارا رشتہ تھا. اور کیفیت ہمارے محلوں کی, ہمارے گھروں کی یہ تھی
کہ اندلس کا ایک واقعہ ہے، وہاں ایک شیخ تھے، حضرمی نام تھا ان کا، حضرمی. ان کو ایک دن ایک کتاب کی ضرورت پیش آئی. پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، کمپوز تو ہوئی ہوتی تھی کہ آج آپ نے ٹائپ کیا اور جتنے چاہا آپ نے چھاپ لیا. ایسا تو نہیں تھا، آسانی نہیں تھی نا، ہاتھ سے لکھتے تھے، کم تعداد میں کتابیں ہوتی تھیں. تو ان کو ایک کتاب کی ضرورت تھی، تو گئے مارکیٹ میں، ایک دکان تو نظر آ گئی. تو دکان والے سے کتاب میں خریدنا چاہتا ہوں. تو دکان والے کا نہیں، آپ کو میں بیچوں گا نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے ایک صاحب آئے ہیں اور اس کی قیمت لگا کے گئے ہیں، اب ان سے مجھ کو پوچھنا پڑے گا وہ لینا چاہتے کہ نہیں لینا چاہتے. تو کہا آپ پوچھ لیجئے، میں کل آؤں گا. دوسرے دن گئے تو کہا آپ نے پوچھا؟ کہا ہم نے پوچھا، انہوں نے لیا تو نہیں ہے مگر اس کی قیمت انہیں بڑھا دی ہے، اور کہا لے کے جائیں گے وہ. تو کہا آپ ایک بار اور پوچھ لیجئے ان سے، میں کل آؤں گا. تیسرے دن گئے تو کہا پوچھا؟ کہاں پوچھا. تو کہا کیا انہوں نے لے لیا؟ کہا نے لیا نہیں ہے مگر اس کی قیمت اور زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے. تو کہا وہ کون ہے، وہ پہلے کسٹمر آپ کے کون ہیں، وہ صاحب کون ہے جو خریدنا چاہتے ہیں، لیتے بھی نہیں ہیں اور قیمت بڑھا رہے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے ملائیے. تو بتایا، پتہ، ایڈریس بتایا، گلی کا نمبر بتایا، گھر بتایا. گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دروازے پر، شیخ کر کے پکارا. تو پہلے زور سے ہنسا ہو. آج جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو حافظ صاحب، عالم صاحب کہتے نہیں ہیں، تو اسی زمانے میں شیخ کہتے تھے. شیخ کر کے پکارا. پھر کہا کہ دیکھیے فلاں فلاں کتاب ہے، وہ اس دکان پہ موجود ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، مگر اس صاحب دکان والا کہتا ہے کہ آپ اس کو لے رہے ہیں اور مجھے اس کتاب کی بڑی ضرورت ہے، مارکیٹ میں وہ کتاب اویلیبل نہیں اس کے علاوہ. تو وہ شخص جو پہلا شخص جو لینا چاہیے قیمت بڑھا رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے وہ کتاب کس موضوع پر ہے، کیا سبجیکٹ ہے، کیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو جاہل آدمی ہوں، بلکہ جو الفاظ ہیں تاریخ کا، میں معمار ہوں. آج کی زبان میں کہوں وہ کہہ رہا تھا میں بلڈر ہوں. میں کیا ہوں؟ بلڈر ہوں، بلڈنگیں بناتا ہوں، عمارتیں بناتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ اس کتاب میں کیا ہے، کس موضوع پر ہے، کس عنوان پر ہے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، مگر میں وہ کتاب آپ کو نہیں لینے دوں گا. بلڈر کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی تھے. تو کہا میں لینے نہیں دوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج ہمارے سماج میں اس شخص کو عزت حاصل ہوتی ہے جس کے گھر میں ایک لائبریری ہوتی ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ اپنے گھر میں ایک لائبریری میں بناؤں گا، آپ کو کتاب نہیں لینے دوں گا. سماج میں عزت حاصل کرنا، یعنی اسٹیٹس تھا، ایک اسٹیٹس، ایک سمبل تھا کہ کتابیں ہوں گی، لائبریری ہوگی تو سماج میں عزت. جیسے آج آپ کا جس کے پاس بھی 50,000 کا موبائل استعمال کرتا ہے، اسٹیٹس. اس کے پاس 22 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، ایسے کہا سکتا، اسٹیٹس ہے نا. اتنے بڑے، اتنے اسکوائر فٹ بنگلے میں رہتا ہے، اس کا اسکوائر فٹ اسٹیٹس ہے. زمانہ بدل گیا، آج یہ سب چیزیں. کسی زمانے میں ہمارے ہاں علم ایک اسٹیٹس تھا، لائبریری اسٹیٹس تھی، اس سے عزت کا مقام حاصل ہوتا تھا معاشرے میں. اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا کہ اس کے گھر میں ایک لائبریری ہے. لائبریری کا علم سے ہمارا تعلق تھا، ہے نا. تو جب یہ ہماری کیفیت تھی، دنیا میں ہم لیڈر تھے، آگے تھے، دنیا کی قیادت کر. اور جب ہماری یہ کیفیت بدل گئی اور دوسری چیزیں ہماری اسٹیٹس بن گئی، تو زندگی کے دوڑ میں ہم پیچھے چلے گئے. آپ سے کہنا یہ ہے کہ علم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. آپ علم سے، ہے نا، صرف پڑھے لکھے لوگوں میں اضافہ مت کیجیے، بلکہ آپ علم سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے. تو دنیا آپ کی قدر کرے گی، آپ کو عزت کا مقام حاصل ہوگا. علم حاصل کرنا ہے آخری سانس تک، ہے نا. علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ صاحب اب ہم حافظ ہو گئے، اس کے بعد ہم عالم ہو گئے، ہم کو سند مل گئی، امامہ مل گیا، اب مکمل. علم کبھی مکمل نہیں ہوتا ہے. علم تو وہ ہے کہ آپ آخر تک حاصل کرتے ہیں تب بھی آپ مکمل نہیں کر پائیں گے. تو آپ مسلسل علم حاصل کرتے رہیے، مسلسل، اور کبھی اس سلسلے کو آپ روکیے نہیں. آپ کے ذہن میں کبھی تصور نہ کیا بھائی علم مکمل ہو گیا. کسی نے لکھا ہے جس دن سے کسی کے دل میں خیال آیا کہ آج میں مکمل عالم ہو گیا، اسی دن سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے. اسی دن سے اس کی جہالت شروع ہو جاتی ہے. تو کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا کہ ہم حافظ ہو گئے بس مکمل ہو گیا، ہمارا عالم ہو گئے اب مکمل ہو گیا. زندگی بھر ہم کو علم حاصل کرنا ہے. اتنے علوم ہیں، اتنا علم وسیع ہے نا،
کہ آپ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ آج دیکھیے، آج بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں صفحات لوگ پڑھ چکے ہوں گے، کئی 100 کتابیں چھپ چکی ہوں گی، کتنے اخبارات ہیں جو نکل چکے ہوں گے، اس وقت لوگ پڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے سمجھ میں لوگ نہیں پڑھتے آج کل، تو اس کا مطلب ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھیں، دنیا تو پڑھتی ہے، ورنہ کتابیں کہاں چھپتی ہیں؟ آپ جا کے مکتبوں میں دیکھیں، مرکزی مکتب میں جائیے، کبھی دلی جانا ہوگا آپ جائیے، دیکھیے کتابیں مسلسل کتابیں نکل رہی ہیں، چھپ رہی نکل، وہاں جا کے دیکھیے بغیر پڑھے نکل رہی ہیں کیا؟ لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، تھوڑا سا اس کا اسٹائل چینج ہو گیا ہے۔ آج ای لرننگ ہے، ای کا زمانہ، جس میں ہم آپ رہتے ہیں، ای ایج ہے، الیکٹرانک ایج ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے نا؟ ای لرننگ ہے، ای اسٹڈی ہے، ای لائبریری ہے، سب میں ای لگ گیا ہے۔ آپ اس سے استفادہ کیجیے، آپ بیٹھے بیٹھے دنیا کی بہترین لائبریریوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، بہترین اساتذہ سے استفادہ کر سکتے ہیں، تو بہت سہولتیں حاصل ہو گئیں۔ بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی، آپ نے موقع دیا، ہم نے وہ گفتگو کی ہے جو آپ کے فیوچر سے متعلق ہے، آپ کو ایک خواب دکھایا ہے، آپ کو ایک ویژن دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ فیوچر میں جا کے جیجیے، آپ بننے والے کیا ہیں، آپ سوچیے۔ آج دیکھیے، ابوالکلام آزاد کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد بہترین مقرر تھے نا، سنا ان کا نام نا؟ سنا کہ نہیں جی؟ بڑے بچوں نے سنے۔ ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لیڈر تھے، ہمارے جنگ آزادی کے لیڈر تھے، ہے نا؟ مفسر قرآن تھے، بہت بڑے عالم تھے اور اچھے خطیب تھے۔ اس وقت جو زبان چلتی تھی ذرا مشکل زبان تھی، اس میں خطاب کرتے، آج کل ہم وہ زبان نہیں سمجھ پائیں گے، اس کی اسٹائل ختم ہو گئی ہے نا۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں وہ گھر میں جو صندوق ہوتے تھے، دیکھیں آپ کے یہاں بھی صندوق ہے، تو گھر میں جو صندوق ہوتے تھے اس کو قطار سے لگا لیتے تھے، لائن سے، اور اس کے بعد اپنے سر پہ امامہ باندھتے تھے، اور ان کے جو بھائی بہن تھے ان سے کہتے تھے کہ اب میں اس دروازے سے آؤں گا تو تم نعرہ لگاؤ، بڑے مولانا آ گئے ہیں۔ تو دروازے سے آیا تو بچے، ان کے جو بھائی بہن تو کہتے بھائی بہت بڑے مولانا آ رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا بڑے پھر کہتے تھے اس اسٹیج اس پہ وہ کھڑے ہوتے صندوق پر، وہاں کھڑے ہو کر کے وہ تقریر کرتے تھے گھر میں۔ تو مستقبل میں کتنے بڑے اسپیکر ہوئے آپ، ہے نا؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو آپ فیوچر میں زندگی گزاری، آپ بننے والے کیا ہیں، آپ تصور کیجیے آپ کہ آپ ایک بڑے ادارے کے وہ ہیں، ایک بڑا انسٹیٹیوٹ آپ چلا رہے ہیں، آپ بڑے قائد ہیں، بڑے لیڈر ہیں، آپ سماج کو چینج کرنے والے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب زدني علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا۔ اے اللہ تو ہم کو بہترین علم عطا فرما، اے اللہ تو علم دین کا ہم کو ماہر بنا دے، اے اللہ تعالیٰ علم پر چلنے والا بنا، اے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا علم دے جو ہمارے نفع بخش ہو، دنیا کے لیے نفع بخش ہو، جو ہمارے نجات کا ذریعہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔